آج میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے آنیسٹی، دیانت داری، امانت داری، اخلاص، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ من ينفع الناس خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے. وہ چیز ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ہم گاڑی کا کام کروانے کے لیے جاتے ہیں، گاڑی کا ایک پرزہ ہے، مکینک ہم سے پوچھنا ہے کہ گاڑی آپ نے رکھنی ہے بیچنی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ گاڑی ہم نے رکھنی ہے. تو جب رکھنی ہو تو اچھی چیز اس میں ڈلوائیں گے، مہنگی والی. اور جب ہم کہیں نا کہ ہم نے بیچنی ہے تو 2 نمبر چیز ڈلوائیں گے، سستی والی، کیونکہ بیچنی ہے یہ. اور جب بیچیں گے تو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ اس میں جو میں نے پرزہ لگوایا نا یہ 2 نمبر یا سستے والا پرزہ لگوایا ہے. یہ عیب نہیں ہے، مجھے بتائیں. ہمارے یہاں گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جائیداد کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اسی طرح مارکیٹ کے اندر ہر چیز کی خرید و فروخت دیکھیں. یعنی دکان کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. جب بادل چھا جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ دن کو کبھی بادل چھا جاتے ہیں تو بالکل اندھیرا سا ہو جاتا ہے. اس وقت لائٹ یا بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں. جب بادل چھا جاتے، اندھیرا ہو جاتا تو دکان بند کر دیتے اور کہتے کہ اس اندھیرے میں اگر کوئی گاہک آیا اسے کپڑا ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا. ایسا نہ ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز وہ جو خریدنا چاہ رہا ہے اس کو وہ دیکھنے میں مغالطہ لگے اور وہ غلط چیز خرید کے چلا جائے اور اسے دھوکہ ہو جائے. اس غرض سے دکان بند کر دیتے تھے، پھر بیچتے ہی نہیں تھے مال. اور ہم کیا کرتے ہیں، آپ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے کی دکان کے اوپر ایسی تکنیک استعمال کی جاتی ہے. میں کوئی ناراض نہ ہو کر کپڑے کی دکاندار یہاں کوئی بیٹھا ہو، برتنوں کی دکان پہ آپ چلے جائیں، آپ ڈیکوریشن پیسز کی دکان پہ چلے جائیں، اندر اس طرح لائٹنگ ہوتی ہے. اچھا وہ تھان کھول کے جب ایسے پھینکتا ہے نا، لیڈیز ہوتی ہیں ہماری، تو ایسی چمک دمک اس کے اندر ہوتی ہے. اچھا وہ پسند کرتا ہے بندہ، وہ وہاں پر ہیں کہ واقعی کچھ نظر آتے ہیں، کچھ بندہ خرید کے گھر آتا ہے تو کہتا ہے یار یہ چیز تو وہی ہے جو میں نے پسند کی، لیکن گھر میں رنگ کچھ اور ہے، وہاں رنگ ہو رہا ہے کچھ. کیونکہ وہاں اتنی پاورفل لائٹس لگی ہوتی ہیں تاکہ اٹریکٹ کریں، گاہک پھنسے اور خریدے. خریدنے کے بعد گھر جا کر اس کو وہ کوالٹی نظر نہیں آئے گی. یعنی ہر طبقے کے اندر آپ دیکھیں، آپ ریڑھی بان کو دیکھیں، فروٹ بیچنے والے کو، سبزی بیچنے والے کو ایسے سجا کر رکھیں کہ اچھی اچھی چیزیں اوپر ہوں گی. آپ ریڑھی والے سے کوئی جا کر چیز لیں، آگے اس نے جو سجا کے رکھی ہے نا وہ اٹھا کے آپ ذرا ترازو میں ڈالیں، آپ کو اٹھانے نہیں دے گا وہ، کیونکہ وہ اس نے دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے. بیچنے کے لیے چیزیں پیچھے ہیں، اور جو آگے ہیں اگر آپ ساری چیزیں وہاں سے اٹھائیں تو وہ فوراً ریٹ ہی بدل دے گا آپ کا. اور اگر آپ بارگیننگ کرائیں گے تو ایک ٹکے کی بارگیننگ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے سامنے دکھانے کے لیے تو کچھ اور رکھا ہوا ہے، بیچنے کے لیے کچھ اور رکھا ہوا ہے. میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، میں ذرا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے اندر ہماری جو حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں غیر ملکی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. کم از کم انہیں فائنینشیل تو کچھ نہ کچھ ہم نقصان پہنچائیں. میں اس کے حق میں ہوں. بلکہ ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ملٹی نیشنل، خاص طور پر اسرائیل کی جتنی کمپنیز ہیں، ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں، ہم وہ نہیں خریدیں گے، اپنی لوکل کمپنیز کی پروڈکٹس انشاءاللہ خریدیں گے انشاءاللہ. اب اگر دوائیوں کی طرف آئیں، مارکیٹ کے اندر 2 نمبر دوائیاں آپ کو ملے گی. ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں ان کو یہاں پر وہ کوالٹی بھی تو پرووائڈ کرنی چاہیے کہ ہم جب غیر ملکی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو اپنی چیز ہمیں اس کوالٹی کی ملنی چاہیے. اور اس وقت اصل جو وجہ ہے ہماری ناکامی کی، ہماری ناکامی کی کیا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ اندر سے وہ نہیں رہے ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے تھا. جن کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ غازی، وہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، وہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے نا، وہ ایک ٹکے کا، ایک ذرے کے برابر بھی کسی کو نقصان دینے یا دھوکہ دینے کے متحمل نہیں تھے. انہوں نے اس ہستی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس کو اپنا دل دیا تھا کہ جن کے اشارہ ابرو پر وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. لیکن ہم ان کی تعلیمات سے بالکل یکسر دور ہیں اور ہم نے بالکل ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں کتنی چیزیں، یہ بھینس کو جو دودھ بیچا جاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، ہم پہلے یہ تو سنتے تھے کہ دودھ کے اندر کسی نے پانی ملا دیا، تو دودھ کے اندر پانی ملایا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اس سے کیا نقصان ہوگا؟ مالی نقصان ہوگا نا، مالی نقصان ہوگا آپ کو. آپ نے دودھ لیا 1 کلو اور اس میں 1 پاؤ پانی ہے بالفرض، تو آپ نے پیسے 1 کلو کے دیے لیکن آپ کو حقیقت میں 3 پاؤ دودھ ملا ہے، کیونکہ 1 پاؤ تو اس کے اندر پانی ہے. لیکن یہ مالی نقصان ہے.
لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھینس کا دودھ دونے کے لیے اس کو جو یہ آکسیٹوسن کا جو ٹیکا لگایا جاتا ہے، اب یہ ہر روز جب بھی اس کا دودھ نکالتے ہیں وہ ٹیکا لگا دیتے ہیں، یہ قانونی طور پر بھی درست نہیں ہے، اس پہ بین ہے۔ اور یہاں پر ڈاکٹرز بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں یہ کینسر کا سبب ہے، چیسٹ کا کینسر ہوتا ہے اس سے، بچوں کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے، ہمارے بچے پی رہے نہیں پی رہے، اور یہ وہ روزانہ ٹیکا لگا کے وہ دودھ دو کے جو مارکیٹ کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح ادویات کے اندر ایسی سی ملاوٹ ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، یعنی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، جب تک ہم اندر سے باہر سے ایسے مسلمان نہیں ہوں گے جو بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ہوں گے، اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اندر سے نکال کے، جن جن کے اندر ہیں نکال کے، ہم نے سچا کھرا اور سیدھا سیدھا مسلمان بننا ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارے حالات بھی بدلیں گے، ہمارے معاشی حالات بھی بدلیں گے، ہمارے معاشرتی حالات بھی بدلیں گے، ہمارے اقتصادی حالات بھی بدلیں گے، اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔